پیش قدمی سے مجھے بھی لوگ کہتے ہیں یہ جلوے پرائے ہیں، میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی، تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں۔ تعارف روگ ہو جائے تو اس کا بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں باقی صاحب؟ کوئی اور کچھ پڑھ رہا ہے؟ عبداللہ جی کو تو بلاؤں گا ہی، میرے پاس نام پہلے بہت سارے دیے گئے تھے، سب غائب ہو گئے ہیں۔ چلیے اب میں بلا رہا ہوں عبداللہ زکریا جی کو۔ عبداللہ زکریا جی اپنا کلام بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کوئی کلام نہیں، آپ نے تو کہا تھا کچھ لکھ کے لا رہے ہیں۔ میں کچھ لکھ کے لا رہا ہوں، شاہد کے اوپر کچھ لکھا ہے۔ ہاں تو وہی شاہد کا آپ ہی اپنا کلام ہے نا؟ کلام میرا نہیں، شاہد کا کلام۔ حضور شاہد کے کلام سنا دیجیے۔ آداب، پہلی بار اس قطع قدم کی محفل میں شامل ہو رہا ہوں اور کچھ پڑھنے کی بھی جسارت کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جس سے یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو اختلاف ہو، بٹ اف وی ایگری آن ایوری تھنگ دین وی ڈونٹ نیڈ ٹو ایگزسٹ۔ تو اس کے لیے میں شروع کرتا ہوں۔ صاحب کے اوپر پہلے شروع میں 2-3 پیراگراف لکھے ہیں میں نے، جو میرا خود کا ایک نظریہ ہے۔ اس کے بعد ایک صاحب کی ایک نظم سناؤں گا آپ کو۔ دوستو، آج کی شام صاحب کے نام سے موسوم ہے۔ صاحب کی شاعری کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ صاحب کا اصلی نام عبدالحی تھا اور اردو کے ایک بہت بڑے نقاد علامہ نیاز فتح پوری نے کہیں لکھا ہے کہ ایسے غیر شاعرانہ نام کا آدمی شاعری کر ہی نہیں سکتا، لیکن صاحب کی شاعری نے اس مفروضے کو بالکل غلط ثابت کر دیا ہے۔ صاحب نہ تو غالب ہیں، نہ میر ہیں، نہ اقبال اور نہ ہی فیض۔ اور اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ صاحب کی شاعرانہ عظمت اتنی بڑی نہیں ہے، صاحب کی شاعری پھر بھی زندہ رہے گی، اردو ادب میں بھی اور فلموں میں بھی۔ صاحب بلا شبہ فلموں کے آج تک کے سب سے بڑے شاعر ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک بار بات چیت کرتے ہوئے یش چوپڑا صاحب نے کہا تھا کہ صاحب جیسا شاعر فلموں میں آج تک نہیں آیا۔ صاحب نے فلموں میں بھی جو کچھ لکھا ہے وہ بڑا معیاری ہے، اس میں ادب کی چاشنی موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کمپرومائز یا سمجھوتا نہیں کیا ہے، نہ تو اپنی شاعری کے حوالے سے اور نہ ہی اپنے نقطۂ نظر کے حوالے سے، نقطۂ نظر پرسپیکٹو۔ صاحب وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے فلم کریڈٹ میں لیریسسٹ یا نغمہ نگار کا نام لکھنے کے لیے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کو مجبور کیا، معاوضہ بڑھوایا اور میوزک ڈائریکٹرز کو مجبور کیا کہ ان کی لکھی ہوئی چیز کے اوپر دھن کمپوز کی جائے، ورنہ اس کے پہلے رواج یہ تھا کہ میوزک ڈائریکٹر ایک دھن بنا دیتے تھے اور شاعر لوگ اس کے اوپر نغمہ لکھا کرتے تھے۔ یہ رواج آج بھی جاری ہے۔ آج کی شام میں نے صاحب کی جو نظم منتخب کی ہے اس کا عنوان ہے آؤ کوئی خواب بنیں۔ آج کا معاشرہ جس سمت جا رہا ہے اور جس طرح کے واقعات روز پیش آ رہے ہیں، اس میں خوابوں کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ ہندی کے مشہور اور انقلابی کبھی پاش نے لکھا ہے کہ محنت کی لوٹ سب سے خطرناک نہیں ہوتی ہے، پولیس کی مار سب سے خطرناک نہیں ہوتی ہے، سب سے خطرناک ہوتا ہے ہمارے سپنوں کا مر جانا۔ تو ہمارے سپنوں کو مرنا نہیں چاہیے۔ اسی پرسپیکٹو میں آئیے سنتے ہیں صاحب کی یہ نظم۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی ڈس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے کی جان و دل، ڈس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے جان و دل، تا عمر پھر نہ کوئی ہنسی خواب بن سکے، تا عمر پھر نہ کوئی ہنسی خواب بن سکے، وہ ہم سے بھاگتی رہی یہ تیز گام عمر، تیز گام مطلب فاسٹ ٹریک لائن، وہ ہم سے بھاگتی رہی یہ تیز گام عمر، خوابوں کے آسرے پہ کٹی ہے تمام عمر، زلفوں کے خواب، ہونٹوں کے خواب اور بدن کے خواب،
میراج فن کے خواب، کمال سخن کے خواب، تہذیب زندگی کے فروغ وطن کے خواب، زندہ کے خواب، کوچہ و دار و رسن کے خواب، یہ خواب ہی تو اپنی جوانی کے پاس تھے، یہ خواب ہی تو اپنے عمل کی اساس تھے، یہ خواب مر گئے تو ہے بے رنگ ہے حیات، یہ خواب مر گئے ہیں تو بے رنگ ہے حیات، یوں ہے کہ جیسے دستے تہے سنگ ہے حیات، آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی ڈس لے گی جان و دل کو، کچھ ایسے کی جان و دل تا عمر پھر نہ کوئی ہنسی خواب بن سکے۔ شکریہ۔ چلیے اب اور کوئی بچا نہیں ہے پڑھنے والا، میں آ جاتا ہوں آخری نظم پہ، جو ساحر کی طویل نظم ہے، ایک لمبی نظم ہے، اس کا عنوان ہے پرچھائیاں۔ پرچھائیاں کے بعد میرے پاس کلیات ہے ساحر کی، اس کے فلمی گانوں میں سے جس گانے کی فرمائش آپ کریں گے میں سنا دوں گا پڑھ کے، آپ کو گا نہیں سکتا ہوں، پڑھ کے سنا دوں گا۔ ایک اچھی نظم کیا ہوتی ہے؟ ایک اچھی نظم کی خصوصیات وہی ہیں جنہیں غالب نے اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے 4 لفظوں میں ادا کیا تھا: سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری۔ اگر یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ مل جائیں تو ایک بے حد خوبصورت نظم بن جاتی ہے، اور وہی ہوا ہے پرچھائیاں کے ساتھ۔ پرچھائیاں اس قدر مقبول ہوئی کہ ساحر نے جب اپنا گھر بنایا اس کا نام بھی پرچھائیاں ہی رکھا تھا۔ سنیے نظم پرچھائیاں، اسے کچھ حصے آپ کو بڑے فیملیئر لگیں گے کیونکہ کچھ حصے اس میں سے گانوں میں دے دیے گئے ہیں۔ کہ جوان رات کے سینے پہ دودھیا آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح، حسین پھول، حسین پتیاں، حسین شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازنی کی طرح، فضا میں گھل سے گئے ہیں افق کے نرم خطوط، زمین حسین ہے خوابوں کی سرزمین کی طرح، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، کبھی گمان کی صورت، کبھی یقین کی طرح۔ وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے، وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے، کھڑے ہیں آج بھی ساکت امی کی طرح، انہی کے سائے میں آج پھر 2 دھڑکتے دل، خاموش ہونٹوں سے کچھ کہنے سننے آئے ہیں۔ نہ جانے کتنی کشاکش سے، کتنی کاوش سے یہ سوتے جاگتے لمحے چرا کے لائے ہیں۔ یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی، دھڑکتے دل سے لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی، یہ آرزو کے کنول کھل کے پھول ہو جائیں، دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ تم آ رہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر، نظر جھکائے ہوئے اور بدن چرائے ہوئے، خود اپنے قدموں کی آہٹ سے جھیپتی، خود اپنے سائے کی جنبش سے خوف کھائے ہوئے، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ رواں ہے چھوٹی سی کشتی ہواؤں کے رخ پر، ندی کے ساز پہ ملاح گیت گاتا ہے، تمہارا جسم ہر ایک لہر کے جھکولے سے میری کھلی ہوئی باہوں میں جھول جاتا ہے، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میں پھول ٹانک رہا ہوں تمہارے جوڑے میں، تمہاری آنکھ مسرت سے جھکتی جاتی ہے، نہ جانے آج میں کیا بات کہنے والا ہوں، زبان خشک ہے، آواز رکتی جاتی ہے، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میرے گلے میں تمہاری گداز باہیں ہیں، تمہارے ہونٹوں پہ میرے لبوں کے سائے ہیں، مجھے یقین کہ ہم اب کبھی نہ بچھڑیں گے، تمہیں گمان کہ ہم مل کے بھی پرائے ہیں، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میرے پلنگ پر بکھری ہوئی کتابوں کو ادائے عجز و کرم سے اٹھا رہی ہو تم، سہاگ رات جو ڈھولک پہ گائے جاتے ہیں، دبے سروں میں وہی گیت گا رہی ہو تم، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ وہ لمحے کتنے دلکش تھے، وہ گھڑیاں کتنی پیاری تھیں، وہ سہرے کتنے نازک تھے، وہ لڑیاں کتنی پیاری تھیں،
بستی کی ہر ایک شاداب گلی خوابوں کا جزیرہ تھی گویا، ہر موج نفس ہر موج صبا نغموں کا ذخیرہ تھی گویا۔ ناگاہ لہکتے کھیتوں سے ٹاپوں کی صدائیں آنے لگی، بارود کی بوجھل بو لے کر پچھم سے ہوائیں آنے لگی۔ تعمیر کے روشن چہرے پر تقریب کا بادل پھیل گیا، ہر گاؤں میں وحشت پانچ اٹھی، ہر شہر میں جنگل پھیل گیا۔ مغرب کے مہذب ملکوں سے کچھ خاکی وردی پوش آئے، اٹھلاتے ہوئے مغرور آئے، لہراتے ہوئے مدہوش آئے۔ خاموش زمین کے سینے میں خیموں کی تنابیں گڑنے لگیں، مکھن سی ملائم راہوں پر بوٹوں کی خراشیں پڑنے لگیں۔ فوجوں کے پیر تلے چرخوں کی صدائیں ڈوب گئی، چیخوں کی سلگتی دھوپ تلے پھولوں کی قبائیں ڈوب گئی۔ انسان کی قیمت گرنے لگی، اجناس کے بھاؤ بڑھنے لگے، چوپال کی رونق گھٹنے لگی، بھری کے دفاتر پڑنے لگے۔ بستی کے سجیلے شوق جواں بن بن کے سپاہی جانے لگے، جس راہ سے کمی لوٹ کے آ سکے اس راہ پہ راہی جانے لگے۔ ان جانے والے دستوں میں غیرت بھی گئی، پرنائی بھی، ماؤں کے جواں بیٹے بھی گئے، بہنوں کے چہتے بھائی بھی۔ بستی پہ اداسی چھانے لگی، میلوں کی بہاریں ختم ہوئیں، آموں کی لچکتی شاخوں سے جھولوں کی قطاریں ختم ہوئیں۔ دھول اڑنے لگی بازاروں میں، دھوپ اگنے لگی کھلیانوں میں، ہر چیز دکان سے اٹھ کر روپوش ہوئی تہ خانوں میں۔ بدھال گروں کی بدھالی پڑھتے پڑھتے جنجال بنی، مہنگائی پڑھ کر کال بنی، ساری بستی کنگال بنی۔ چرواہیاں رستہ بھول گئیں، پنہاریاں پنکھت چھوڑ گئیں، کتنی ہی کنواری ابلائیں ماں باپ کی چوکھٹ چھوڑ گئیں۔ افلاس زدہ دہقانوں کے ہل بیل بکے، کھلیان بکے، جینے کی تمنا کے ہاتھوں جیتے کے ہی سب سامان بکے۔ کچھ بھی نہ رہا جب بکنے کو جسموں کی تجارت ہونے لگی، خلوت میں بھی جو ممنون تھی وہ جلوت میں جہارت ہونے لگی۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، تم آ رہی ہو سر عام بال بکھرائے، ہزار گونا ملامت کا بار اٹھائے۔ ہوس پرست نگاہوں کی چیرہ رستی ہے، بدن کی جھیپ کی البریانیاں چھپائے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میں شہر جا کے ہر ایک در پہ جھانک آیا ہوں، کسی جگہ میری محنت کا مول مل نہ سکا۔ ستم گروں کے سیاسی قمار خانے میں علم نسلی فراست کا مول مل نہ سکا۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہے۔ تمہارے گھر میں قیامت کا شور برپا ہے، محاذ جنگ سے ہر کارا تار لایا ہے کہ جس کا ذکر تمہیں زندگی سے پیارا تھا وہ بھائی درگہ دشمن میں کام آیا ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ ہر گاؤں پہ بدنامیوں کا جھنجٹ ہے، ہر موڑ پہ رسوائیوں کے میلے ہیں، نہ دوستی نہ تکلف نہ دلبری نہ خلوص، کسی کا کوئی نہیں، آج سب اکیلے ہیں۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ وہ رہ گزر جو میرے دل کی طرح سونی ہے، نہ جانے تم کو کہاں لے کے جانے والی ہے۔ تمہیں خرید رہے ہیں ضمیر کے قاتل، افق پہ خون تمنا کی لالی ہے۔ سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے، چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا کھیتوں کی طرح اس دنیا میں سہمی ہوئی دوشیزاؤں کی مسکان بھی بیچی جاتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا اس کار گئے زرداری میں دو بھولی بھاری روحوں کی پہچان بھی بیچی جاتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا جب باپ کی کھیتی چھن جائے ممتا کے سنہرے خوابوں کی انمول نشانی بکتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا جب بھائی جنگ میں کام آئے سرمایہ کے تہبہ خانے میں بہنوں کی جوانی بکتی ہے۔ سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے، چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے۔ تم آج ہزاروں میل یہاں سے دور کہیں تنہائی میں یا بس میں طرب آرائی میں میرے سپنے بنتی ہوگی بیٹھی آغوش پرائی میں، اور میں سینے میں غم لے کر دن رات مشقت کرتا ہوں، جینے کی خاطر مرتا ہوں، اپنے فن کو رسوا کرتا ہوں، اختیار کا دامن بھرتا ہوں۔ مجبور ہوں میں، مجبور ہو تم، مجبور یہ دنیا ساری، تن کا دکھ من پہ بھاری ہے۔ اس دور میں جینے کی قیمت یا دار و رسن یا خاری ہے۔ میں دار و رسن تک جا نہ سکا، تم جہد کی حد تک آ نہ سکی، چاہا تو مگر اپنا نہ سکی۔ ہم تم دو ایسی روحیں ہیں جو منزل تسکین پا نہ سکیں، جینے کو جیے جائے جاتے ہیں مگر سانسوں میں چتائیں جلتی ہیں، خاموش وفائیں جلتی ہیں، سنگین حقائق زاروں میں
ख्वाबों की निदाएं जलती हैं, और आज जब उन पेड़ों के तले फिर दो साए लहराए हैं, फिर दो दिन मिलने आए हैं, फिर मौत की आंधी उठी है, फिर जंग के बादल छाए हैं, मैं सोच रहा हूँ उनका भी अपनी ही तरह अंजाम न हो, उनका भी जुनून नाकाम न हो, उनके भी मुकद्दर में लिखी हुई खून से लिथड़ी एक शाम न हो। सूरज के लहू में लुथड़ी हुई वो शाम है यार, अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। हमारा प्यार हवादिस की ताब ला ना सका, मगर इन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए। हमें तो कश्मकशे मर्गे बेआमा ही मिली, इन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए। बहुत दिनों से ये मशगला है सियासत का, बहुत दिनों से ये मशगला है सियासत का, जब बच्चे जवान हों कत्ल हो जाएं। बहुत दिनों से ये खप है हुक्मरानों को कि दूर दूर के मुल्कों में तहत बोए जाएं। बहुत दिनों से जवानी के ख्वाब वीरा हैं, बहुत दिनों से मोहब्बत पनाह ढूंढती है, बहुत दिनों से सितमगीर शाहराहों में निगारे ज़ीस्त की इस्मत पनाह ढूंढती है। चलो कि आज सभी पायमाल रूहों से कहें कि अपने हर ज़ख्म को ज़बां कर लें, हमारा राज हमारा नहीं सभी का है। चलो कि सारे ज़माने को रास्ता कर लें, चलो कि चल के सियासी मकामरों से कहें कि हमको जंग व जदल के चलन से नफरत है, जिस लहू के सिवा कोई रंग ना रास ना है, हमें हयात के ऐसे पैरहन से नफरत है। कहो क्या कोई कातिल अगर इधर आया तो हर कदम पे ज़मीन तंग होती जाएगी, हर एक मौजे हवा रुख बदल के झपटेगी, हर शाख रग संग होती जाएगी। उठो कि आज हर एक जंगजू से ये कह दें कि हमको काम की खातिर कलों की हाजत है, हमें किसी किसी की ज़मीन छीनने का शौक़ नहीं, हमें तो अपनी ज़मीन पर मिलों की हाजत है। कहो कि अब कोई ताजिर इधर का रुख न करे, अब इस जगह कोई कुंवारी ना बेची जाएगी, ये खेत जाग पड़े उठ खड़ी हुई फसलें, अब इस जगह कोई क्यारी ना बेची जाएगी। ये सरजमीन है गौतम की और नानक की, इस अर्ज़ पाक पे वहशी ना चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर ना पल सकेंगे कभी। कहो कि आज भी अगर हम सब खामोश रहे तो इस दहकते हुए खाकदान की खैर नहीं, जुनू की ढाली हुई एटमी बलाओं से ज़मीन की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुज़िश्ता जंग में घर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं कि तन्हाइयाँ भी जल जाएं। गुज़िश्ता जंग में पैकर जले, मगर इस बार अजब नहीं कि परछाइयाँ भी जल जाएं। तो ये साहिर की तवील नज़्म थी। थोड़ा है काम चल रहा है, फिलहाल काम चल रहा है। अब कितनी खूबसूरत थी, कितनी बसूरत थी। आपका पढ़ने का अंदाज भी बहुत अच्छा था, नाच तो खैर शानदार है ये। अब इसके साथ पूरे जज्बे के साथ पढ़ाई किया हमने। कोई भी पढ़ाई अगर जज्बे से अदा की जाए तो लाभत है। ये टाइमलेस है सर, आज भी उतनी वैलिड है, सारी चीज़ें रिलेवेंट है। बिल्कुल। जिंदगी खुशगवार होती है